بس لوگز ہمارا پارٹ 1 آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اب پارٹ 2 میں ہم وسیم بھائی سے جو بات کر رہے تھے ہیٹر کی اسی کو آگے چلاتے ہیں. جی وسیم بھائی. ہیٹر کا یہ تھا کہ تھوڑا سا شروع سے بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے چولہا جلایا بچت کے لیے نا, تھوڑا سا میں نے چولہا جلایا تو وہ ٹھیک رہتا تھا. برنل میں نے لگایا تھا تو وہ ٹھیک رہتا تھا. ہیومیڈیٹی ویسے ہی میری 90 تک 100 تک جاتی ہے تو اس سے اتنا فرق نہیں ہوا. باقی گیس آنا بند ہو گئی, جیسے ہی موسم ٹھنڈا ہوا گیس بند ہو گئی. پھر میں جیپنیز ہیٹر میرے پاس پڑا ہوا تھا تو اس کا میں نے جیٹ چینج کروایا, کیونکہ اگر جیٹ نہیں چینج کرواتے تو وہ پھر نا آپ کی سلنڈر کی جو گیس ہے ایک تو وہ ڈبل یوز کر جاتا ہے, مطلب 1 گھنٹے میں 1 کلو گیس یوز کرے گا. اگر آپ چولہے والا جیٹ لگایا ہوگا اس کے اندر 1 گھنٹے میں 1 کلو گارنٹی کے ساتھ, یہ میرا پوری کیلکولیشن ہے نا, میں وہ بتا رہا ہوں. اگر آپ جیپنیز ہیٹر لائے ہیں وہ آپ کو اس نے کنورٹڈ نہیں دیا, جو سلنڈر پہ کنورٹ ہوا ہوا ہے اس کا اندر سے نا اتنا سا جیٹ ہوتا ہے, صرف چینج کرتے ہیں, اس کا سوراخ بریک ہوتا ہے, نٹ ٹائپ کا ہوتا ہے. اگر تو وہ اس نے چینج نہیں کیا مجھے, حالانکہ اس نے کہا تھا چینج ہوا ہوا ہے, تو میں نے وہ کیلکولیشن کی تو وہ 1 گھنٹے میں 1 کلو گیس کھا رہا تھا. 6 گھنٹے میں میری 6 کلو چلے گئی. دوسرا وہ اسمیل کرے گا, اور پھر اس کو میں نے پھر اوپن کروایا, ادھر میرے الیکٹریشین ہے تو ان سے میں نے کروایا, اس کا جیٹ چینج کرایا. جیٹ ایک لوکل ملتا ہے جو کہ یہاں سے 10 سے 20 روپے کا ملتا ہے, تو میں لنک روڈ سے امپورٹڈ والا, جو امپورٹڈ تو نہیں ہوگا لیکن بہت اچھی کوالٹی کا لے کے آیا جس کا سوراخ بالکل ہی باریک تھا. تو اس کو میں نے لگانے سے میں نے 2 پوائنٹ صرف کھولے تھے, مطلب جو وہ ہوتا ہے نا سائڈ پہ جو گھمانے والی جو اس کا ہوتا ہے, اس کو میں نے 2 پوائنٹ ایسے بلکہ ہلکے سے کھولے تھے. تو میرا ٹیمپریچر وہ مینٹین کیا تھا. مطلب جو ایکسپیریمنٹل کسٹمر ہیں ان کا یہ ہے کہ 6 گھنٹے یہ ایزی چل جاتا ہے, 6 گھنٹے میں 1 کلو کھائے گا. لیکن میرے پاس جو ایکسپیرینس ہوا ہے 9 گھنٹے میں 1 کلو کھائی ہے اس نے, یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. تو 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 3-3.5 کلو کے قریب کھا گیا تھا یہ. 8 گھنٹے لگا لیں آپ, تو اگر آپ ایوریج نکالیں تو 660 روپے کی وہ گیس کھائے گا. تو پھر اس کو میں نے سائڈ پہ رکھا. انورٹر میرا آلریڈی لگا ہوا تھا تو پھر میں نے اس کو کینسل کر کے تو اب انورٹر چلاتا ہوں. یہ میرا 24 گھنٹے چلتا ہے, پہلے 30 پہ چلاتا ہوں پھر 28 پہ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے بقول کمپنی کے اور بقول لوکل جیسے بھی کسٹمر جن سے بھی ہم لوگ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 12,000 آئے گا. تو میں نے اپنے مائنڈ میں 25,000 کا رکھا ہوا کہ 25,000 تک صرف انورٹر کا بل آئے گا گھر کا علیحدہ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, تو پھر میرے سوال ایک ان کے ساتھ ہے کہ ہم بھی تو یہ دیکھیں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, سویٹر بھی پہنا ہوا ہے اور ٹوپی بھی پہنی ہے, شوز بھی پہنے ہیں, اور رات کو جب کمرے میں گھسنا ہے تو میں نے رضائی بھی لے کے سونی ہے. تو کمفرٹیبل برڈ کو رکھنے کے لیے یہ انوائرمنٹ ضروری ہے. دوسرے کمرے میں بھی میرے برڈ کے وہ چکس پڑے ہوئے ہیں, ان کو رات کو میں پلاسٹک لگاتا ہوں. بلب لگایا ہوا تھا پہلے اور پلاسٹک لگاتا تھا تو ان کے نا فیدر خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. اب میں نے بلب نکال دیا ہوا ہے اور ان کو میں اچھی طرح سمجھ لے کہ ان کو رضائی دے کے سوتا ہوں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی بچت کے لیے نا اپنی شیخی شو کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. صحیح, یعنی کہ آپ ماشاءاللہ اتنا کما رہے ہیں کہ آپ افورڈ کر رہے ہیں اسی کو. لازمی بات ہے یار, افورڈ کر کما رہے ہیں تو یعنی کہ بیسیکلی میں جتنا بھی کما رہا ہوں نا ابھی تک, جتنا بھی کما رہا ہوں میں انہی میں لگا رہا ہوں. پرسنلی میں اپنے اوپر زیادہ نہیں لگا رہا, مطلب کہ تھوڑا سا ہی نکالتا ہوں. اس کی وجہ کہ میں سیٹ اپ نہیں بڑا کروں گا نا, یہ کام ہول سیل کا ہے. چاہے آپ میوٹیشن میں جائیں اور چاہے آپ کمرشل میں جائیں, آپ کو ہول سیل میں کام کرنا پڑے گا کوانٹٹی میں, پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا. چلیے وسیم بھائی اپنا آپ دوسرا سیٹ اپ دکھائیں ہمیں ماشاءاللہ, وہ اس کے اندر کیا کیا آپ نے رکھا ہوا. جی وسیم بھائی آپ کا یہ دوسرا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ, اس کے اندر آپ نے کیا کیا رکھا ہوا, کچھ آئیڈیا دیں گے ہمیں. یہ کون سا پیئر ہے وسیم بھائی؟ یہ بلو فشری ہے, سپلٹ اینو ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس جو بلو فشریز پچھلے سال بچی تھیں تو وہ ان کو ریٹ جو ہے نا وہ صحیح نہیں لگا رہے تھے. یہ بھی بچہ نکلا ہے, یہ بچہ نا بڑا ہو گیا ہے, تو میں نے پھر اپنے پاس ہی رکھ لی. ان کو میں نے ابھی ایز اے فوسٹر پیئر یوز کر لیتا ہوں. اور باقی میرے پاس البائنو ریڈ آئی 2 بلیک کا ہی لگا ہوا ہے, جتنا بھی لگا ہے 8 سے 10 پیئر ہے تقریباً. یہ تو ماشاءاللہ بھائی جلدی بہاری ہے, ان کی تو مانگ بھی بہت ہے ماشاءاللہ. تو ان کے بچے وغیرہ نکلے ہیں؟ ہاں جی, یہ بچے میں نے فوسٹر کیے تھے. یہ میرا لٹینو کا ہے بلیک آئی کا نا پیئر, اس کے نیچے میں نے فوسٹ کیے تھے. یہ بلیک آئی سپلٹ ہیں اور ریڈ آئی ہیں. یہ کون سا پیئر ہے؟ یہ بھی اس کے ساتھ لگایا. ہاں جی, یہ سارے بلیک. میں ریڈ ٹو ریڈ 2 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا, بچہ کوئی نہیں بچا تھا. مطلب اگر جتنے بھی پیئر لگائے تھے تو کمزور ہو جاتی ہے ان کی. ایکچولی میں نے فرسٹ ایئر جو لیے تھے نا وہ ایک ہی گھر سے سارے برڈ لیے تھے. تو اگر نہ بھی لیے ہوتے تو آج کل آپ کو پتا ہے سبلنگ پیئر پہ ہی سارے کام کرتے ہیں, صرف جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے.
تو ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر سے, اب میرے پاس مجھے کنفرم ہے کہ میں نے اپنے گھر کے سپلٹ تیار کیے ہیں, اور میں نے اگلے سال بھی سپلٹ کے ساتھ ہی ریڈ کی کرنی ہے. باہر سے بھی کچھ خریدنے کے لیے میں نے ایڈوانس بکنگ کروائی ہوئی ہے ریڈ کی نا. تو ریڈ میں تھوڑی موٹیلٹی زیادہ آتی ہے. میرے پاس اب یہ پیئر ایک نکلا ہوا ہے, یہ دونوں بلیک کا ہی ہیں, سپلٹ ہیں. اور یہ اس نے پچھلی دفعہ سارے بچے ریڈ آئی کے نکالے ہیں. اس دفعہ پتہ نہیں یہ پورے نکالتا ہے یا ایک نکالتا ہے یا سارے. اگر نکالا تو میرا تو بونس ہے نا, میں پھر فوسٹنگ. اور اس کے بچے آپس میں جب لگاؤں گا نا وہ سروائیو کریں گے. اس کا ایک بچہ اس کا اور ایک دوسرا. اچھا وسیم بھائی یہ کون سا پیئر ہے؟ یہ میرا کریم اینو ہے اور اس کے ساتھ پار بلو اینو میں نے لگایا ہوا. یہ بلو 2 کی ورکنگ کے لیے, یہ دونوں کھانے جو ہے نا بلو 2 کی ورکنگ کے لیے میں کر رہا ہوں. کھول رہے ہیں. تو ان کے بچے وغیرہ انڈے وغیرہ کچھ آئے؟ انڈے آئے ہوئے ہیں ابھی. ماشاءاللہ فرٹائل انڈے ہیں یہ. چلے ماشاءاللہ صحیح. اچھا میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ نے کنور کے اوپر بھی ورکنگ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. آگے مجھے فیوچر بھی لگ رہا ہے کنور کا, آپ کیا کہتے ہیں کنور کے اوپر کوئی روشنی ڈالے؟ یہ کون سے ہیں؟ یہ یلو سائڈڈ کنیور ہیں, نارمل ریڈ فیکٹر ہیں. ہائی ریڈ فیکٹر جو ہے وہ ہوں یا نارمل ریڈ فیکٹر ہوں, ان میں سے بچے ملتے جلتے ہی نکلتے ہیں. تو یہ نارملی ٹھیک ہے. ریڈ ہائی ریڈ نکلا ہے تو فائدہ ہو جائے گا, نہ نکلا تو نارمل کے ریٹ پہ بیچتے رہیں گے. باقی یہ ہے کہ آپ کے پاس نا ہر طرح کی ورائٹی ہونی چاہیے. کتنی عمر میں بریڈ کرتے ہیں وسیم بھائی؟ یار جو نیٹ نے کہا ہے نا, وہ انٹرنیٹ کہتا ہے کہ 1.5 سال کے بعد یہ بریڈ کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ بریڈر کہتے ہیں کہ یہ 8 مہینے کے بعد بریڈ کر دیتے ہیں. تو میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے, میں کنفرم بتاؤں گا کہ یہ اس ٹائم یہ سال کے ہو چکے ہیں. تو آپ نے کچھ خریدنے سے پہلے کچھ اسٹڈی وغیرہ تو کی ہوگی, کتنے انڈے دیتے ہیں یہ؟ یار یہ نارملی تو پہلا تو ایک ہی انڈا ہوتا ہے نا, اگر کوئی سب سے کمزور بھی ہو تو ایک انڈا ہے. تو میکسیمم میں نے 8 انڈوں تک ان کا سنا ہے. اچھا یہ اس کا یہ سنا تھا کہ یہ جیسے بجری انڈے نہیں دیتے بجری گھر, اسی طرح ان کی بھی سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہے. تو اب آپ کے پاس یہ کتنے پیئر ہیں؟ میرے پاس 4 پیئر لگے ہوئے ہیں. 4 پیئر لگے. یہ نیکسٹ ایئر آپ کی بریڈ کریں گے؟ اور شاید ابھی کر دیں, کیونکہ جن سے میں نے لیے تھے بائٹ ہو رہے ہیں کچھ. ہاں یہ والا پیئر کر رہے ہیں. نہیں ابھی تو یہ جو ہے یہ باؤنڈ ہو چکا ہے. یہ بھی باؤنڈ ہو چکا ہے, یہ بھی باؤنڈ ہو چکا ہے. ان کے بعد یہ رنگ بھی ڈلوے, یہ کس کے ڈلے؟ یہ جبران بھائی ہیں, بگ برڈ لور نہیں ہے, جبران بھائی کے گھر کی بلڈ لائن ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا دسمبر میں ان کے باکس لگا دیں. تو جب بھی کریں گے, اللہ کی مرضی, ایک دفعہ چل گئے تو اگلے سال چلتے ہی رہیں گے. اور میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ میں نے 2 پیئر لیے تھے اویس مشتاق سے نا. یہ ہیں گرین سپلٹ, بلو سپلٹ پیل فیلو کی گرین والا, اور ساتھ اس کے بلو مسٹی سپلٹ پیل فیلو ہے. یہ دونوں سپلٹس کے پیس لگائے ہیں تاکہ ان میں سے جو سپلٹ کا پیس نکلے, جو ویژول نکلے گا وہ اسٹرانگ بلڈ لائن ہوگا. تو اسی طرح ایک اور اسی سیم اسی کا ہی ہے, صرف اس میں فرق یہ ہے کہ وہ بلو 1 بلو 2 ہے, B1 B2 ہے. صحیح. یہ دونوں پیل فیلو کی ورکنگ کے لیے ہے. صحیح ہو گیا. اور ایک میں اور کام کرتا ہوں جو سب کو کرنا چاہیے. جبھی جیسے یہ میرے بچے نکلے میں یہ جو میں نے روکنے ہیں, میں نے ان کا فوری ٹائم کے اوپر نا ان کا DNA میں کرا لیتا ہوں, نہ کہ سیزن کے اینڈ پہ جا کے کراؤں. تو میں ان کو نا کٹھا چھوڑ دیتا ہوں. میں نے اس دفعہ جتنی بھی پیئرنگ کی ہے وہ میری نیچرل باؤنڈنگ ہوئی ہے. میں نے DNA کرا کے جو پیئر میں نے کرنے تھے ان کے 4 پیئر میں نے کٹھے بنا کے اس والے کھانے میں, یہ فری تھے اس ٹائم, تو میں نے چھوڑ دیے تھے. جو آپس میں باؤنڈ ہو گئے تھے اور آپس میں بیٹھتے تھے ان کو میں نے سیپریٹ کر کے پیئرنگ کر دی تھی. تو یہ میرے لیے بڑا اچھا چانس رہا ہے. اس سے نا انڈوں کی کوالٹی, یہ واقعی ہے, یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ آپ جو نیچرل خود پیئرنگ کرے گا وہ اس سے آپ کے جو ایگز وغیرہ بھی زیادہ آتے ہیں اور بہت اچھی بریڈ بھی کرتے ہیں. اچھا وسیم بھائی یہ آپ نے بچے رکھے ہوئے جاوا؟ جی یہ جاوا کے ہیں. بنگلہ اس کے پہلے کلچ کے سارے بچے ہیں. جاوا کے کچھ بچے جو پہلے گو میں بک گئے تھے, ٹھیک ہے, بقایا نہیں بکے تھے تو میں نے پھر بیچے نہیں تھے. سلور کے بھی ہیں اور فون کے بھی ہیں, گرے کے بھی ہیں. اگر کوئی ہمارا بھائی, ہمارا کوئی سبسکرائبر آپ سے رابطہ کرنا چاہے, آپ سے کوئی برڈ مل جائیں گے؟ ابھی تو میرے پاس فور سیل کے لیے کچھ نہیں ہے. ساری لیئنگ آئی ہوئی ہے. یہ پہلے کلچ کی لیئنگ ہے اور کوئی 15-20 بچے نکلے ہوئے ہیں. ابھی باقی سارے نے ایگ لیئنگ کر دی ہیں. جیسے یہ نکلیں گے اس کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا, کیونکہ کچھ کافی چیزیں میں نے اپنے لیے بھی روکنی ہیں, اور جو مطلب بچیں گے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سیل کروں گا. تو آپ کا کوئی واٹس ایپ نمبر ہو جہاں پہ آپ کسی کے, یا فیس بک پیج جو کچھ ہے آپ کا سوشل میڈیا میں, جس سے آپ سے رابطہ کیا جا سکے؟
جی میرا فیس بک پیج بھی ہے وسیم مجید کے نام سے، اچھا اور جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر تو میرا آپ کے پاس ہے وہ آپ بول دیں ایک بار واٹس ایپ نمبر. میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0323440196 ایک بار اور بولیے گا وسیم بھائی. 0323440196. ٹھیک ہے. تو آپ کی لوکیشن کدھر کی ہے؟ لوکیشن میری شالامار جو گارڈن ہے اس سے اندر 1-1.5 کلومیٹر شیلر چوک ہے، اور وہاں پہ میری لوکیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وسیم بھائی آپ سے کس ٹائم رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کو چاہیے تھے، کیونکہ کچھ دوست ہوتے ہیں وہ راتوں کو بھی فون کرتے ہیں. میرا نہیں ایکچولی موسٹلی جو میں میسیج کا جواب تو لیٹ نائٹ بھی دیتا رہتا ہوں، 12-1 بجے تک بھی ہو جاتا ہے. تو ویسے میں نے جو فری ٹائم ہوتا ہے 1 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک ہوتا ہے، تو کال بھی آئے تو میں اٹینڈ کر لیتا ہوں. ویسے بھی کوئی آ جائے تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لمبی بات کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ کام. زیادہ اچھا یہ ہے کہ وائس میسج آپ کو کر دیا جائے، آپ فون سے اس کا جواب دے دیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو پوائنٹ ہے، جو آپ کو مسئلہ آ رہا ہے اسی کی بات کی جائے، ہیلو ایسے زیادہ. ہاں بلکہ میں اپنے ہر میسیج میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نا وائس کیا کریں، ٹیکسٹ نہ لکھا کریں. اب ہمارے یہاں پہ نا ہم لوگ ہیں پنجابی، اردو اسپیکنگ اور انگلش بھی اتنی جانتے ہیں کہ جتنی ہمیں آتی ہے، جتنے پڑھے ہوئے ہیں. تو پہلے تو لوگ کیا کریں گے، استادی لگائیں گے، انگلش میں 2 لائنیں لکھیں گے، جب انگلش میں جواب دے دیں گے نا ان کو تو پھر وہ اردو پہ آ جائیں گے. تو آپ نا زیادہ بہتر ہے کہ آپ اردو میں ہی جواب دیں اور چاہے پنجابی بولیں، لیکن نا وائس میں کریں. وائس میں ٹائم بچ جاتا ہے. نہیں تو کال کر لیں، کال میں اور اپنے پوائنٹس کو نا نوٹ کر کے رکھا کریں، تاکہ آپ کو نے جو پوچھنا ہے نا آپ کے مائنڈ میں وہ پوائنٹ ہو کہ میں نے یہ چیزیں پوچھنی ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ پھر جب پوائنٹ پوچھتے ہیں ساتھ بھی کری جاتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو جواب کیا دیں، اور کئی چیزیں فضول آپ پوچھتے رہتے ہیں. جیسے میں ایک چیز ابھی ایڈ تو نہیں کرنی چاہیے مجھے لیکن کرتا ہوں، بڑی ضروری ہے کہ کسٹمر کیا کرتا ہے کہ پورا فیس بک کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کیا چیز مل رہی ہے، کہاں سے کیا چیز مل رہی ہے. پھر فون کریں گے، پھر پوچھیں گے بھائی جان کسی بریڈر کا ایڈریس دے دیں. تو ہم یہاں پہ بروکری تھوڑی کر رہے ہیں یا پراپرٹی ڈیلر تھوڑی ہیں کہ کسی بھی برڈ والے کا نمبر دے دیں. بعد میں آپ ہمارے اس طرح ہوا ہے کہ میں نے کسی کا ریفرنس دے دیا تو ماشاءاللہ اس کے پاس سے اچھی چیز چلے گئی، لیکن ایک دفعہ میں نے ریفرنس دیا تو وہ اس کے پاس سے چیز صحیح نہیں گئی، یا جو بھی یا اس کی وجہ سے مر گئی. وہ کہتا ہے جی آپ نے بھیجا تھا. تو اس حوالے سے مجھے فون نہ کیا کریں کہ آپ کسی بریڈر کا نمبر دیں. انٹرنیٹ بڑا پڑا ہے، پرائسز کا آپ کو سب پتہ ہوتا ہے، صرف ایسے جان کے نا چیزیں لگاتے ہیں آپ لوگ کال کر کے. بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ نے تصویر سے اگلوں کا بھی چیزہ لگا دی ہے. بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے. اللہ اس میں اور برکت ڈالے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کچھ عرصے بعد، کیونکہ 1 سال کے بعد ہی انشاءاللہ ضرور آنا ہوگا. مجھے بھی آپ سے کوئی برڈ چاہیے ہوں گے تو میں ضرور آپ سے لوں گا. تو بہت شکریہ. ایم انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.